ایک دن ملک کی مسلح افواج جو دفاع کر رہی ہیں، آپ کے ایٹمی میسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور آپ نیوٹرل کا ڈیفینیشن ہی بدل دیں۔ آپ نے ملک کو چڑیا گھر بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے؟ کیوں جگ ہسائی کا آپ اس وقت ہدف بنا رہے ہیں پاکستان کو؟ آپ کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں بچا، آپ چاہے ملین مارچ کر لیں یا 10 ملین مارچ کر لیں۔ اب آپ کی الٹی گنتی بھی ختم ہونے کو آ رہی ہے، جو شروع ہو چکی تھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کا کراچی سے اسلام آباد انعقاد کیا۔ اس عوامی مارچ نے ملک کا سیاسی نقشہ بدل دیا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، ان کو کیونکہ کوئی زبان نہیں سمجھ آتی، ہم گالی گلوچ پر نہیں اتریں گے، لیکن اپوزیشن کا اب سپر اوور چل رہا ہے، اور اس صورتحال میں یہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں، اور لگ یہ رہا ہے جی، آپ سب کے سامنے صورتحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ اپنی گرتی ہوئی اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، گھر کو جلانے تیار ہیں، خود نکلے ہیں تو ملک کو بھی جلانے تیار ہیں۔ ان کے ایک وزیر ایک دن کہتے ہیں کہ میں کیا سوسائڈ بامبر بن گیا ہوں، خودکش بامبر بننے تیار ہوں، انہوں نے PIA کو تو کریش کرا دیا۔ اب ان سے ہم کیا بولیں؟ لیکن ملک ان پر خود عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے۔ اب یہ پاکستان کو کریش کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ خود کریش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام کنوے کر رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت آئینی اور زیادہ سیاسی بحران کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ آپ بتائیں ان کو 4 دن کیوں لگے؟ 4 دن کیوں لگے ایک ایٹمی میسائل آپ کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اور یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں پہنچا، یہ پہنچا ہے میاں چنو میں۔ یہ آپ بتائیں کہ آپ نے چپ چاپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، 4 دن لگے آپ کو یہ بات سمجھنے میں، اپنی توجہ دینے میں کہ یہ جو میسائل ہے یہ ایک ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ برہمو منی جو ہے یہ ایک ایٹمی میسائل ہوتا ہے، اور چلیے اس کا وار ہیڈ نہیں تھا تو آپ کو نظر نہیں آیا، اور آپ نے کیوں تنبیہ نہیں کی اس وقت کہ جی اٹھ کے وہ غلطی سے آ گیا گھومتے گھامتے؟ کوئی ریوالور کی بلٹ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے داغ دی۔ اس کا ایک میسائل کا ایک نظام ہوتا ہے، متعدد اقدامات لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کا میسائل اپنی ٹریجیکٹری سے ہٹے تو وہ خود سیلف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے جی۔ یہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرے؟ ملٹری عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کرے؟ ان کو تو آپ نے گالی گلوچ کا ہدف بنا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جانور کون ہے اور جانور کون نہیں ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب آل فال کسی سٹنگ پرائم منسٹر کیا سینٹرل سیاستدان بھی نہیں استعمال کرتے، تو ان کی کانپے تو ٹانگ ہی رہی ہیں، نظر تو آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس وقت جو ملک کو میدان جنگ بنانے کی ٹھانی بھی ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نکلے، ہم چلے، ہم برباد ہوئے صنم تو سب برباد ہمارے، تو پورا ملک انہوں نے برباد کرنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ ویسے ہی تباہی سرکار نے آپ کو اقتصادی طور پر اس ایسی نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب IMF بھی جو ان کا سرکار تھا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، جو آپ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ۔ یو ٹرن سرکار کی اب کوئی نہ ملک میں ساکھ رہی ہے نہ باہر ساکھ رہی ہے۔ کنڈی صاحب آپ کو اس وقت ECP کے حوالے سے اور فورن فنڈنگ کی سٹیٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور ہمارے سینئر رہنما اور MNA ہیں نوید قمر صاحب، میں دونوں کی بہت مشکور ہوں کہ وہ ساتھ آئے ہیں، اور وہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں گے آپ کے توسط سے۔ ٹوٹا تو یہ طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا، اور ہم حکومت کرنا جانتے ہیں۔ 116 ممبرز کے ساتھ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے کنسنسس گورنمنٹ چلائی تھی جی۔ طریقے ہر چیز کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو ملک کو اس وقت کرائسس میں لے آئے ہیں، ان کا شیرازہ بگھرتا نظر آ رہا ہے، کمپلیٹلی بکھر گیا ہے، اور یہ نہ اپنے ایلائز کو ساتھ رکھ سک رہے، نہ اپنے ووٹر کو، نہ اپنے عوام کو کوئی تقویت دے پا رہے۔ اب جو صورتحال ہے اس کے لیے جوائنٹ اپوزیشن کی
اپنی مستقل مزاجی سے منصوبہ بندی چل رہی ہے، اور میں نے جیسے آپ سے کہا، ہم بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن یہ چھوڑ چکے ہیں کب کے، اور ان کو اپنا ذہنی توازن ہمیں لگتا ہے اس وقت کمپرومائزڈ ہے جی، اور یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے۔ ملک فاٹف کی ابھی گرے لسٹ میں ہے، ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے، اتنا سب کچھ کر کے، اور ان کو پاکستان کی عوام تو بلیک لسٹ کر چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے باہر جو ہماری قوتیں ہیں وہ ہماری انسٹیبلٹی دیکھیں، اور دیکھیں کہ پرائم منسٹر خود انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، خود ٹیررزم کی طرف ان کے وزراء باتیں کر رہے ہیں، خود کش بمبر بن جاؤں گا۔ تو یہ صورتحال افغانستان کی ایک طرف ہے، بھارت نے آپ کو اس وقت کس نہج پہ لایا ہوا ہے، سیکیورٹی تھریٹ، ایک ایسکلیٹری کرائسس ہو سکتی تھی، لیکن آپ کو 4 دن لگے اس کو سمجھنے میں، ان کو پبلکلی تنبیہ کرنے میں۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جس چیز کو چپ کر کے ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ آرمڈ ہوتے ہیں میسائلز، یہ چلیے انہوں نے جو ٹیسٹ کیا جو بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو، اگر پاکستان نے یہ کیا ہوتا، آپ سوچیں کیا وہ ملک میں ساری دنیا میں شور مچ رہا ہوتا۔ تو آپ جب 4 دن لگائیں گے اس ایشو پر فوکس کرنے میں بھی، تو پھر ظاہر ہے گئی آپ کی فورسکس، آپ کی ساری ڈپلومیسی۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک ہمیں، دنیا ہمیں کچھ کہتی۔ جب آپ 4 دن بعد بات کر لیں گے، آپ بے شک میچورٹی کا مظاہرہ کیجئے، میچورٹی ضروری ہے، لیکن آپ کو کہیں میچورٹی نظر آ رہی ہے، کہیں بلوغت نظر آ رہی ہے اسٹریٹجک میں یا پولیٹیکل افیئرز میں؟ نہیں جی۔ ایک طرف جو نادر کے بعد وفاقی وزراء اور خود وزیر اعظم کے بیانات ہیں اپوزیشن کے خلاف، اسی صورتحال میں وزیر خارجہ نے یہ درخواست کی ہے کہ جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن تعاون کرے، تو موجودہ صورتحال میں اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی OIC اجلاس سے متعلق؟ دیکھیے، قمر صاحب نے بھی کہا ہے، ہم سب نے کہا ہے، یہ OIC اجلاس نیشنل اسمبلی میں ہو کیوں رہا ہے؟ یہ نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ اس وقت بہت سارے آئینی انسٹرومنٹس کی جگہ ہے، کا مرکز ہے، یہ عوام کی امنگوں اور عوام کی پاکستان کے جمہوری پروسیسز کا مرکز ہے۔ یہاں آپ اس ساری پروسیس کو بیچ میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کا موشن آیا ہوا ہے، اور آپ وہاں ایک کانفرنس کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کنونشن کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ بھی 1974 کا پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا، پنجاب اسمبلی کا ایک پتہ نہیں ہلایا گیا تھا، اور وہاں کوئی نو کانفیڈنس موشن کا نہیں ہوا تھا۔ ان کے پاس کنونشن سینٹر نہیں ہے، ان کے پاس سرینا ہوٹل نہیں ہے، ان کے پاس جی نہیں کوئی، دیکھیے اچھے برے کی بات نہیں ہے، مگر آپ ہمیں اگر اس وقت عین وقت پہ لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے بہت جائز سوال ہیں، وہ اس کا ایک میں جواب ضرور دے سکتی ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمان کی بات پارلیمان میں رکھیں۔ ہماری پیپلز پارٹی کی خاص طور سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم پارلیمان کے پاورز اور طاقت اور پریولیج اس کا جو بھی ہے، اس کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں، وہ پارلیمان کے اندر ہیں۔ کورٹس ایک آخری راستہ ہونا چاہیے۔ جی سوری، آپ کا سوال تھا۔ میں ایک چیز بتا دوں، اس میں آپ نے جو بات کی کیمریز کی، کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ نہیں تھا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہیں تھا، کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ اسپیکر، وہ جو بلڈنگ ہے وہ اسپیکر کے انڈر تھی، دونوں ہاؤس جو ہے اسپیکر کے انڈر تھا، الیکشن ہونا تھا چیئرمین سینٹ کا، تو اس لیے انہی کی اجازت کے بغیر آنا جانا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر وہ کسٹوڈین تھا، اس نے بتانا تھا، اور آج تک اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر ملوث ہے۔ کمیٹی چیئرمین سینٹ نے بنائی تھی۔ جی آپ یہ جاننا ہے کہ ان کیس اگر اسپیکر انوالو ہوتے ہیں طریقے